جمعرات کی رات دنیا پور کے باسیوں کے لیے ہمیشہ خوف کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک ایسی دوشیزہ کی داستان جسے گھر والے بار بار گھر کے اندر لاتے تھے، لیکن وہ پھر بھاگتی ہوئی پیپل کے درخت کے نیچے چلی جاتی تھی، اور خاص طور پر جمعرات کی رات اسے گھر والے باندھ بھی دیتے تو وہ پھر بھی گھر سے بھاگ جاتی تھی۔ اور آج بھی جمعرات کی ہی رات تھی۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں جس کا نام دنیا پور تھا۔ اس گاؤں کے لوگ زیادہ تر غریب اور سادہ لوگ تھے، محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی تھے، اور پھر ان میں ایک شیطان آ بسا۔ سونیا ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ سونیا کا نام بگڑتے بگڑتے سونی پڑ گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی سونی نے جوانی میں قدم رکھا، فوراً ہی اپنے ہوش کھونے لگی۔ کبھی کہیں بے ہوش ملتی اور کبھی کہیں۔ ماں باپ اکلوتی بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپنے لگے۔ مولوی صاحب آ کر تلاوت کرتے، دم کرتے تو پھر تھوڑی بہتر ہو جاتی، لیکن اس کے بعد پھر فوراً ہی وہ رات کو بھاگنا شروع کر دیتی اور پیپل کے درخت کے نیچے جا کر رک جاتی تھی۔ چودھری اکبر اس گاؤں کا چودھری تھا۔ وہ نورپور کے باسیوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کا سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ چودھری کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حاشر، جو کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر آیا تھا۔ وہ کئی افواہیں سن رہا تھا، لیکن وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے اس نے چودھری سے اس جمعرات کی رات کو زمینوں پر پانی لگانے کی ذمہ داری لے لی۔ حاشر کی ماں کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پانی لگانے جا رہا ہے، وہ بھی جمعرات کی رات کو، تو وہ شور مچانے لگی اور منع کرنے لگی، کیونکہ اس نے گاؤں کی عورتوں سے سنا تھا کہ جمعرات کو سونی کی حالت بہت خوفناک ہو جاتی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حاشر نے ماں کو سمجھا کر منشی کو ساتھ لیا اور زمینوں کی طرف چلا گیا۔ منشی نے حاشر کو سونی کے قصے سنا سنا کر ڈرانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر واپس جانا ہے، مگر حاشر ہنستا ہی رہا اور اس کا مذاق اڑاتا رہا۔ حاشر اور سونی ہم عمر ہی تھے اور بچپن میں ساتھ کھیلتے رہے تھے۔ پھر حاشر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا اور پھر ملاقات نہ ہوئی۔ حاشر سوچ رہا تھا کہ ایک تو سونی دیکھتے ہی اسے پہچان لے گی، دوسرا ایک لڑکی اس کا کیا بگاڑ لے گی، اور یہی اس سے غلطی ہوئی۔ کام کرتے کرتے شام ہو گئی اور اندھیرا چھانے لگا۔ منشی کا ڈر کے مارے برا حال تھا، اس لیے حاشر کو کہنے لگا، جلدی گھر چلیں، چودرانی جی بھی ناراض ہوں گی اور حالات بھی خراب ہیں۔ حاشر پھر ہنسنے لگا اور منشی کی بات مان لی اور گھر کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد منشی نے خوفزدہ آواز میں آواز دی اور حاشر کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ حاشر نے وجہ پوچھی تو منشی نے ایک جانب اشارہ کیا، جسے دیکھ کر حاشر نے بھی کانپنا شروع کر دیا۔ حاشر نے دیکھا تو ایک لڑکی بال کھولے آدھی رات کو درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور رو رہی تھی اور کبھی ہنستی تھی۔ وہ درخت جو دن کے وقت کچھ خاص معلوم نہ ہوتا تھا،
اب ایک خوفناک جگہ بن چکی تھی۔ منشی کی بے ہوشی اور قبرستان کی پاس موجودگی نے حاشر کو بھی خوف زدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ حاشر نے ہمت کی اور بے ہوش منشی کو اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ادھر سونی کے باپ نے شہر جا کر کسی عالم کو لانے کا فیصلہ کیا۔ حاشر نے مولوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اگلی جمعرات کو اس کے ساتھ اسی درخت کے پاس جائے گا، اور مولوی راضی ہو گیا۔ گھر والوں کو بتائے بغیر حاشر مولوی کو لے کر رات کے وقت اس درخت کے نیچے پہنچا۔ پتوں پہ چلنے کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی آ رہا ہے۔ مولوی نے ایک دائرہ بنایا اور حاشر کو اس کے اندر کھڑا کر دیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس سے باہر نہ آنا۔ کچھ دیر بعد ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کالی رات کچھ اور کالی ہو گئی ہے، اور کئی جانور اچانک اس درخت پر آ گئے، خاص طور بلیاں، چمگادڑ۔ ان جانوروں کے آنے کے باوجود حاشر دائرے سے نہ نکلا، لیکن تھوڑی دیر بعد حاشر کو اندھیرے میں دو خوبصورت آنکھیں دکھائی دیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے سونی دلہن بن کر آئی ہے اور کہنے لگی، حاشر میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے دلہن بنی ہوں۔ لیکن صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں اور حاشر ان آنکھوں کی طرف کھینچا چلا جا رہا میں سونی کا باپ کسی عالم کو لے کر پہنچ گیا۔ اس عالم کو دیکھ کر مولوی سامنے آ گیا اور ان جانوروں اور دلہن کی آنکھوں کو بھی غائب کر دیا۔ عالم نے مولوی کو للکارا اور کہا، یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے نا؟ کیوں اس بچی کے پیچھے پڑے ہو اور یہ ساری بلائیں اس کے پیچھے لگائی ہیں؟ سمجھ گیا ہوں میں، مگر جان لے تیرا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ مولوی ایک فراڈیا تھا جس نے سونی سے شادی کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ اس نے سونی کے والدین سے رشتہ مانگا تھا۔ ان کے انکار پر اس نے کئی بلائیں سونی کے پیچھے لگا دیں تاکہ وہ اتنی بدنام ہو کہ کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس طرح سونی کے ماں باپ مجبور ہو کر اس کی شادی مولوی سے کر دیں گے۔ مولوی کو مسجد سے اور گاؤں سے بھی نکال دیا گیا۔ حاشر نے سونی کے گھر رشتہ بھیجا اور ان کی شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید اچھا کام آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔